بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کی جو میری ویلاگ تھی اس میں نے پرائمریلی جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی جہانگیر ترین صاحب سے، اس کے متعلق بات کی تھی۔ اسی کے بارے میں تھوڑا سا فردر انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے بات کروں گا، اور یہ انفارمیشن بھی اہم ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں اس میں تقریباً کوئی 6 MNAs ہیں اور 17 MPAs ہیں، پنجاب کے ممبرز آف پنجاب اسمبلی ہیں، اور جو کہ 17 کلیم کرتے ہیں جہانگیر ترین گروپ، اور جبکہ PMLN کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 17 لوگ نہیں ہیں بلکہ 13 لوگ ہیں، ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سو ان ٹوٹل تقریباً کوئی 20-25 لوگ بنتے ہیں جو جہانگیر ترین گروپ کے ہیں، جو PTI کے MNAs ہیں اور MPAs ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ کہ ان کا PMLN سے ڈائریکٹ رابطہ پہلے بھی رابطہ تھا، ابھی بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن یہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب پچھلے کچھ عرصے سے جب ان کا انٹریکشن مطلب ہے کہ میڈیا سے ہوتا رہا، تو یہ ان سے اکثر سوال ایک موقع کے اوپر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جو آپ کا جہاز ہے، بیکاز ان کا جہاز آپ کو پتا ہے کہ بڑا نون ہے فار ہیونگ بینگ یوز فار PTI کے جو لوگ جو الیکٹیبلز PTI میں شامل ہوئے تھے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بننے سے پہلے، اور پھر جب ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی تھی تو ان کی جو کمی تھی ان کے پاس MNAs کی، یہاں اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو MPAs کی کمی تھی، اس میں انہوں نے اس میں بہت بڑا کردار تھا جہانگیر ترین صاحب کا، اور وہ بہت سے الیکٹیبل جو الیکٹ ہو چکے تھے لوگ، ان کو انہوں نے شامل کروایا تھا۔ آزاد جو جنرلی موسٹلی جو آزاد لوگ تھے، انڈیپینڈنٹ جنہوں نے الیکشن جیتا تھا، ان کو PTI میں شامل کروایا تھا، اور اس سے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یہاں پہ بن گئی، اور پنجاب میں ان کی PTI کی اپنی گورنمنٹ، جس کو لیڈ بعد میں گلزار صاحب نے کیا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو بتایا کہ بہت سی ڈسکشن یہ کی جاتی ہے کہ جی کہ آپ کا جہاز کا رخ کس سائڈ کے اوپر ہے، تو وہ انہوں نے پہلے ایک موقع کے اوپر یہ مذاکراً جواب دے دیا تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میرے جہاز کا رخ کس سائڈ کے اوپر ہے اور کس ڈومین میں جا رہا ہے۔ تو اب جو میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کی مطلب ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیکرٹ میٹنگ ہو چکی ہے ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، لیکن ادروائز جو میری اطلاعات ہیں، جو مجھے بتایا گیا کہ وہ ان کا جو جہاز ہے وہ اس فلائی زون میں جا رہا ہے جس کو آپ PMLN کا فلائی زون کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ PMLN کے ساتھ شراکت داری کرنے جائیں گے۔ ان کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ الیکٹیبلز ہیں اپنے علاقے کے، وہاں کے ان کے اپنے حلقے ہیں وہاں پہ، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کے لیے مجھے یہ بتایا گیا کہ PTI کا ظاہر ہے، ایک تو PTI کی غیر مقبولیت ہے، اور پھر دوسرا PTI کے لیے کہ ٹکٹ لینا ان کے لیے اس سے بھی مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی نالج میں ہے، عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان حلقوں میں کون کون سے لوگ، یا PTI میں کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ان کے ساتھ نہیں بلکہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وہ اوپنلی جا چکے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ایک طرف تو جہانگیر ترین صاحب کا اپنا ٹلٹ ٹورڈز PMLN، اور پھر یہ لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک جھکاؤ ہے PMLN کی طرف، اور وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی جب نیکسٹ الیکشن ہوں اور اس میں ہمیں تاکہ اگر ٹکٹ جب ملے گا الیکشن لڑنے کے لیے تو PMLN کا ٹکٹ ملے گا، اور اس کے بارے میں ان کی ایک جہانگیر ترین صاحب کے لیول کی بات تو الگ ہے، ان کی اپنا بھی انٹریکشن، ان کا کانٹیکٹس PMLN کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کی آپس میں بات چیت مطلب ہے کافی عرصے سے ہو رہی تھی۔ تو ایک تو یہ میں نے بتانا تھا کہ جو ٹلٹ کس سائڈ کے اوپر جا رہا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا اور ان کے گروپ کا۔ تو دوسرا یہ کہ میری PMLN کے لوگوں سے اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں کے PDM کے لوگوں سے جو بات ہوئی، اور پرائمریلی اس میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کب تک نو کانفیڈنس جو نو ٹرسٹ موو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ آئے گا، تو کب تک آئے گا؟ تو اس کے بارے میں کوئی حتمی ایز سچ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جا رہی ابھی تک، آلدو جو PMLN کے لوگ ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں جب ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی
یہ بہت جلد جو ہے یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کی حکومت کے اگینسٹ نو کانفیڈنس آ جائے گا. اور پھر تو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی دعویٰ کر لیا ہے کہ ان کا نمبرز پورے ہو چکے ہیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ جب آپ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کے جو لوگ ہیں، ان کو جب آپ ان کا شمار کرتے ہیں تو نمبرز تو ان کے پاس ایز سچ اپوزیشن ساری یونائٹڈ جب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پی ڈی ایم اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس بارے میں یونائٹڈ ہے کہ جی ایک موو کی جائے، انلیس کہ ان کے اندر سے کوئی آگے چل کے کوئی اور اس قسم کا مطلب ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کر دے کہ وہ بیک ٹریک کر جائے یا کوئی اپنا دوسرا کوئی رخ اختیار کر لے. ادروائز اپوزیشن کے پاس اپیرنٹلی نمبر ہے، جس طرح کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن میری جو بات چیت ہوئی لوگوں سے، مختلف لوگوں سے اور ذمہ دار لوگوں سے، وہ مجھے اتنے کانفیڈنٹ لگے نہیں کہ اس نمبر کے ساتھ وہ نو کانفیڈنس کے لیے وہ جا سکتے ہیں. اور اس کا بیسک ریزن وہی ہے، نون ریزن ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر فرض کریں 5 6 7 لوگ بھی یا 10 لوگ بھی آپ ایم این ایز کے جو ہیں اپوزیشن کے، ان کو آپ روک دیں اور وہ نہ پہنچ سکیں نیشنل اسمبلی میں، اور یہی بات اگر پروونشل اسمبلی میں نو کانفیڈنس ہوتا ہے بزدار صاحب کے اگینسٹ، وہاں پہ اگر آپ 10 15 لوگوں کو روک دیتے ہیں اور وہ الیکشن، وہ جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اندر ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، تو اس طرح وہ بڑے آسانی سے ناکام ہو جائے گا. اور یہ وہ ایک خطرہ ہے اور یہ وہ رسک ہے جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ میڈیا کے سامنے جتنے بھی کانفیڈنٹ نظر آئے آپ کو اپوزیشن جو ہے اور پی ایم ایل این خاص طور کے اوپر، لیکن میری جو بات چیت ہوئی لوگوں سے تو مجھے وہ اتنے کانفیڈنٹ اس لحاظ سے نہیں لگے. اور وہ ابھی دیکھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ کس کروٹ جو ہے وہ یہ سارے کا سارا مطلب ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو یہ اس میں امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بہت سے لوگ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اپوزیشن کے یہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کیسے تعلقات ہیں، اور کیا جو ایسا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ اپیرنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرضی کہہ دیں، جو مرضی مطلب ہے وہ کہتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس میں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ پی ایم ایل این پرنسپلس کی بات کرتی ہے، اصولوں کی بات کرتی ہے، تو ان کی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بالکل اس میں مجھے کوئی شک نہیں، ان کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کرنے میں اپنا رول ادا کرے. وہی والی بات کہ جی جو ایک چیز جس کو ہمیشہ انہوں نے خراب جانا، جس کو خراب کہا، اور یہ کہ جی ان کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کو، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو مطلب ہے کہ گرانے کے لیے جو پش ریکوائرڈ ہے، تو اس پش کے لیے پی ایم ایل این کے اندر ایک خواہش ضرور موجود ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسی خواہش کے پورے ہونے کا انتظار کریں گے، یا اپنے اس نمبر کے اوپر، جو نمبر ان کے پاس ایک کنسیڈربل نمبر ہے، اور وہی جو بات ہے کہ جی 6 7 ایم این ایز اگر ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور پھر 10 15 ایم پی ایز آ جاتے ہیں پنجاب سے رولنگ پولیٹیکل پارٹی کے، تو وہ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنے جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور پھر یہ لوگ اگر اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپوزیشن کی اسٹرینتھ اوپر آ جائے گی. تو کیا کہ یہ اس جو اپوزیشن ہے اس نمبر کے ساتھ کہ جی ہمارے پاس ایک سمپل میجورٹی ہو گئی ہے، تو وہ رسک لے سکتے ہیں، جو کہ رسک میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ رسک اس لیے مطلب ہے کہ امبیرس کر سکتا ہے اپوزیشن کو کہ جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ اتنے لوگ پروڈیوس نہیں کر سکتے تو اپوزیشن کو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوگی. اور جبکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب اس میں پھر جب ایمرج کریں گے تو وہ بہت مضبوط ہو کے ایمرج کریں گے. تو اس لیے یہ اب فیصلہ دیکھنا ہے کہ کب کرتی ہے اپوزیشن، اور کیا نو کانفیڈنس کے لیے جو وہ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں وہ جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں. یہ چیزیں تقریباً بہت سی ویگ ہیں. لیکن ایز فار ایز جہانگیر ترین گروپ کا تعلق ہے تو میری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ فارمیلٹیز ہوں، لیکن ادروائز ان کا جو کلیئر کٹ ایک جھکاؤ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے. اور اس کو بھی اگر پریسائز کیا جائے، مزید نیرو ڈاؤن کیا جائے، تو ان کا جھکاؤ
پی ایم ایل این کی طرف ہے، بیکاز پی ایم ایل ان کے زیادہ تر یہ جو لوگ ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ڈسکنٹلڈ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کا زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہے، اور ان کو نیکسٹ الیکشنز کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں پی ایم ایل این کا ٹکٹ ملے تو جو ہمارے حلقے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.